آپ سنو، ایک مینڈھے کی شکل، ایک بکرے کی شکل کی کوئی چیز لائی جائے گی جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں. جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے. رب تبارک و تعالی ان دونوں لوگوں سے پوچھے گا، جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی. کہا اس کو پہچانتے ہو؟ اس کو پہچانتے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ سب پکار کر کہیں گے ہاں مولا ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، یہ موت ہے جو ہمارے ہاں آیا کرتی تھی. موت کو سب پہچانیں گے. تب رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا موت کو اب ذبح کر دو. موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل کی چیز لا کر کے. اور رب تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اب نہ جنتیوں پر موت آئے گی نہ دوزخیوں پر موت آئے گی. موت ہے ہی نہیں، تو اب جس کو جو سہنا ہے وہ سہنا ہوگا. تم 10 بار جلائے جاؤ گے تو بھی مرنا نہیں ہے، تم 10 بار کاٹے جاؤ تو بھی مرنا نہیں ہے. اب رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا فی ناری جہنم و فیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جاؤ. میں نے خطبے میں یہی آیت شروع میں پڑھی تھی، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جھونک دوں گا دوزخ میں اور تم کیا جانتے ہو کہ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق فرمایا ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہ اس دن دوزخ کے سلسلے میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے قسم لے کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوزخ کے اندر سے ایک سوراخ کھول دیا جائے دنیا کی طرف تو پوری دنیا صرف اس سوراخ کی گرمی سے مر جائے گی. پوری دنیا میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے اگر ایک سوراخ دوزخ کا کھول کر کے دنیا کی طرف کر دیا جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں عذابات دینے کے لیے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں اتر جائے تو اس کی ہیبت سے لوگوں کے بھیجے پھٹ جائیں، اس کی ہیبت سے لوگ زمین بوس ہو جائیں، بے ہوش ہو جائیں. ایک فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے دنیا میں. عزیزان گرامی وقار، وہ ہے دوزخ، یہ ہے جہنم جس کی متعلق ابھی میں نے جو کہا وہ شاید 5% بھی نہیں کہا ہوگا. مختصر سی بات میں اس لیے آج یہ آپ کے سامنے رکھا کہ لوگوں کو یہ ہلکا لگتا ہے کہ دوزخ سے آزاد ہو رہا ہے. کوئی جیل ہے کہ یہاں سے آزاد ہو گیا؟ پہلے وہاں پر بھی کھانا پانی سب چل رہا تھا. دوزخ جہنم جس کے تصور سے رونگٹے کانپ جائیں جسم کے اندر. صحابہ ڈرتے تھے، اولیاء ڈرتے تھے، انبیاء ڈرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی جنت کی، اس کے باوجود وہ خوف سے تھراتے تھے. دوزخ کا ذکر آتا قرآن پاک میں تو اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. یہ وہ دن ہوگا جب پوری زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، سب کچھ ہل جائے گا اور فرشتے صف در صف اللہ کی بارگاہ میں ہیبت سے کھڑے ہوں گے، کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اور اس وقت دوزخ کو لایا جا رہا ہوگا اور دوزخ کو لائے جانے کا جو منظر بتایا گیا ہے اللہ اکبر، 70,000 فرشتے جب اسے کھینچ رہے ہوں گے، پورے محشر میں ایک ہلچل ہوگی، پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سی ہلچل ہوگی کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، دوزخ کو لایا جا رہا ہے اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، نہ جانے کس کا نام آئے گا، پتہ نہیں کس کو وہاں جھونکا جائے گا. اور دوزخ کی زبان بھی ہے، وہ آگ اگل رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہی ہوگی. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اس دوزخ کو دیکھ کر کے رو رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ آخر اس دوزخ کو لایا گیا، کیا اس میں اب میری امت کو جھونکا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن دوزخ کے ان حالات کو دیکھ کر رو رہے اللہ کریم کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی وقار، اس سے آزادی کے لیے جو اولیاء کرام رویا کرتے تھے وہ معمولی چیز نہیں ہے.
آج تو ہماری کیفیت یہ ہے دوزخ دوزخ دوزخ، کچھ رہ نہیں گیا، ہلکے انداز میں بولنا، ہلکے انداز میں سن لینا اور چلے جانا۔ کیا ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں اس نارے دوزخ سے جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کے ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں، آج موم بتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، تو پھر اس دوزخ کا کیا حال ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا، ایک بچھو ہوگا، اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گے، اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کی وہ مار دے سانپ دوزخ کا تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائے، لیکن یہ سب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضور فرماتے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں گے؟ کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں، ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں، رات بھر فٹ بال اور کرکٹ کھیل کر کے، جبکہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ کس کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں۔ لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو لوڈو کھیلنا ہے، کسی کو کیرم کھیلنا ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے۔ او امت مصطفیٰ تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی؟ زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے، کیا یہ آخری عشرہ بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے؟ وہ رحمان رب ذوالجلال جس کی ہیبت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں، ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے رشک کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے اوپر؟ آج بھی ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کریم روزانہ پکار رہا ہے اس امت کو، لیکن یہ امت اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی۔ کسی کو مانگنا نہیں ہے کہ مولا ہماری بخشش کرتے ہیں۔ تراویح میں بھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ باہر ان کا سامان چھوٹ گیا ہے، ایسے فوراً مسجد سے بھاگ کر چلے جائیں۔ تمہیں 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی حافظ اگر 10 منٹ زیادہ کر دے تو اس کے اوپر بمباریاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جھیلا دیا آج تو اس نے کس کام میں۔ ارے میرے عزیزوں، جو جنتی خواتین کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی، سجدے سے سر اٹھاتی تھی صبح کے وقت، پھر یوں کہتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہو پاتا، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا۔